رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کریں۔ ایسے سمجھیے کہ اللہ نے ہمیں ایک اور چانس دیا ہے کہ ہم اپنے گناہ جو ہیں ان کو بخشوا لیں، معافی مانگ لیں کہ 1,24,000 پیغمبروں میں سے کسی امت کو رمضان عطا نہیں ہوا، صرف آپ وہ امت ہیں جس کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا گیا۔ پھر بھی میں دیکھتا ہوں کہ کئی لوگ روزہ نہیں رکھتے، عبادت کی طرف توجہ نہیں ہے، مساجد خالی ہیں۔ بہرحال 12 مہینے میں سے ایک مہینہ رمضان کا ضرور اپنے دنیا کے معاملات کو چھوڑ کر زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کی کوشش کریں۔ استغفار کرنا، درود شریف پڑھنا، گڑ گڑا کر دعائیں کرنا، اللہ کی بارگاہ میں کثرت دعا کرنا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور کو دیکھا کرتی کہ آپ معصوم بھی ہیں، اللہ درود بھی بھیجتا ہے، لیکن اللہ سے جب مانگتے تو رو کر مانگتے، گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے۔ جو ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ سجدہ لمبا فرماتی، آپ سجدہ لمبا کر دیا کرتے تھے اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے تھے۔ کیا ہم ایسی دعائیں مانگ رہے ہیں؟ کیا ہمارا رمضان ایسا گزر رہا ہے؟ یہ چیزیں دیکھنی ہیں۔ ابھی 20 دن رمضان کے باقی ہیں۔ بہرحال اللہ نے آپ کے لیے جنت کو سجا دیا، دوزخ کو بند کر دیا، شیطان کو قید کر دیا۔ یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، انسان کے ساتھ دو قوتیں ایسی ہیں جو کہ انسان کو برائی کی طرف مائل کرتی ہیں۔ ایک مشہور زمانہ جو ابلیس ہے، جس کو آپ شیطان کہتے ہیں، تو آپ جب نیک عمل نہیں کر پاتے آپ کہتے ہیں یار شیطان بڑا تگڑا ہے، یہ شیطان میں نماز نہیں پڑھن دینا، یہ شیطان میں تنگ کی تکھل ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اس طاقت کو آپ سے جدا کر دیا۔ یہ مہینہ ایسا اللہ نے عطا کیا کہ شیطان کو بھی قید کر دیا جائے۔ میں دیکھوں تو صحیح کہ میرا بندہ میرے ساتھ کتنا تعلق رکھتا ہے، کس قدر میری بندگی کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے۔ یہ شیطان کے چکر میں گناہ کیے جا رہا ہے، تو اللہ نے شیطان کو بھی قید کر دیا۔ اس کے باوجود بھی آپ گناہ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ گناہ کرنا آپ کی طبیعت میں شامل ہو چکا ہے۔ ایک شخص ہے، وہ رمضان شریف میں بھی ڈرامے دیکھتا ہے، گانے سنتا ہے، کم تولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، رشوت لیتا ہے۔ بھئی شیطان تو قید ہے، پھر یہ کون سی طاقت آپ کو کروا رہی؟ تو سمجھو، اگر آپ نے اپنا محاسبہ کرنا ہو کہ میں کتنا نیک ہوں، میرا لیول کیا ہے، میں واقعی نیک ہوں کہ نہیں ہوں، میں واقعی نمازی ہوں کہ نہیں ہوں، تو رمضان المبارک کا مہینہ بیسٹ مہینہ ہے، بہترین مہینہ ہے کہ رمضان میں بھی جو آپ سے گناہ ہو، سمجھو وہ آپ کی طبیعت میں شامل ہو چکے ہیں، وہ شیطان کی وجہ سے نہیں، وہ آپ کا نفس وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اللہ نے قسم کھائی، 11 قسمیں کھائیں، پھر نفس کی قسم کھائی، وہ آپ کی نفس کی طبیعت میں شامل ہو چکا ہے، یہ نفس امارہ بن چکا ہے جو برائی کی طرف مائل ہے۔ تو اگر آپ نے محاسبہ کرنا ہو، اگر رمضان میں بھی آپ سے نمازیں چھوٹ رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی طبیعت میں نماز چھوڑنا آپ کی طبیعت میں شامل ہے، اس میں شیطانی عمل نہیں ہے۔ آپ رمضان میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کو عادت ہے، آپ کے نفس کے اوپر یہ چیز قوی ہو چکی ہے۔ تو رمضان المبارک میں کم از کم آپ دیکھا کریں کہ کیا کیا چیزیں مجھ سے سرزد ہو رہی ہیں، کون کون سے گناہ ہو رہے ہیں، پھر اللہ سے معافی مانگے۔ آخری عشرے میں بالخصوص آپ کو شب قدر عطا کی، خیر من الف شہر، اس رات میں اللہ سے یہ چیزیں مانگ لیں کہ یا اللہ میں نے اس رمضان میں یہ دیکھا کہ یہ میری چیزیں میری طبیعت میں شامل ہیں، وہ شیطان کی وجہ سے گناہ نہیں ہوتے، میں تو گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، میرے مالک میری نماز کی پابندی ہو جائے، میرے مالک جھوٹ زبان پہ آ جاتا ہے، اس سے میرا چھٹکارا ہو جائے۔ یہ رمضان میں شب قدر کی ان رحمتوں میں برکتوں میں تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ جب انسان کو اپنی غلطی پتہ چلے گی تو وہ اصلاح کرے گا۔ تو اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی طبیعت میں کون کون سی غلطی موجود ہے، تو آپ اس کو لسٹ ڈاؤن کریں، اس کی لسٹ بنائیں اور پھر 1 بائی 1 اللہ سے مانگیں۔ رمضان کا روزہ، پھر یہ برکتیں، پھر مسجدیں، پھر جمعۃ المبارک۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ نماز جمعہ سے نماز مغرب تک ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے جس میں اللہ رب العزت ہر دعا قبول فرما لیتا۔ اللہ پاک نے یہ بڑے کرم فرمایا کہ میری زندگی کے 25 سال گزر رہے ہیں، الحمدللہ جمعہ کا سارا دن نماز جمعہ سے لے کر مغرب تک بالخصوص یا عشاء تک بالعموم مسجد میں گزرتا ہے، اور میں اس حدیث کو جب بھی پڑھتا ہوں شکر ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ وہ لمحہ، وہ گھڑیاں مجھے مل جاتی۔ آپ بھی جمعہ کے روز یہ روٹین بنائیں، نماز جمعہ سے لے کر مغرب تک
مسجد میں اعتکاف فرما لیا کریں اگر آپ فارغ ہیں، نہیں تو جمعہ کے روز رمضان المبارک میں بالخصوص آپ اعتکاف فرمایا کریں، نماز جمعہ سے لے کر مغرب تک مسجد میں بیٹھ کر حضور کی ذات پر درود پڑھا کریں، سورہ کہف شریف پڑھا کریں، عبادت کیا، تو رمضان کی ان گھڑیوں کی قدر فرمائیے۔